أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ لوگ بھی اور میں بھی، ہم سب مل کر اپنی نیتوں کو اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے چہرے کی دیدار کی خاطر خالص کرتے ہیں کہ ہمارا اس کلاس میں جمع ہونا اور آسان نیکیوں کی تعلیم لینا اور دینا دونوں اللہ کی رضا کی خاطر ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگیوں میں رمضان لے کر آ رہے ہیں، ہم اس کے لیے آج سے ہی تیاری کریں، اور جہاں ہماری عبادات ہیں، فرض عبادات، ہماری نماز ہے، روزہ ہے، اور ہماری جو بڑی عبادات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی چھوٹی نیکیوں کا بھی اہتمام کریں، اور چھوٹی نیکیاں جو آسان نیکیاں ہیں، جو بظاہر چھوٹی نیکیاں اور آسان نیکیاں ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے، تو ہم ان کا اہتمام کر کے ان کو بھی اپنی عادت کا حصہ بنا کر اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آج ہمارا ٹاپک ہے ذکر اللہ۔ ذکر اللہ یعنی اللہ کا ذکر۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ایک ایسی لذیذ اور اتنی آسان عبادت ہے کہ اسے انسان معمولی سی توجہ سے ہر وقت انجام دے سکتا ہے۔ فضائل اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، جگہ جگہ فرمایا ہے، اور اپنا ذکر کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ مثلاً ارشاد فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کا خود کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، وہ بندوں کے ذکر سے بے نیاز ہے، لیکن اس میں بندوں کا فائدہ ہے کہ ذکر کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور انسان کی روح کو غذا ملتی ہے، جس سے اس میں اور بھی زیادہ طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس میں روحانی قوت کے نتیجے میں انسان کے لیے نفس کے اوپر اور شیطان کے اوپر جو مقابلہ کرنا ہوتا ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے، اور گناہوں سے بچنے کی سہولت ہو جاتی ہے، اور ہر ذکر کے ساتھ نامہ اعمال میں، نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایک صاحب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور قیامت کے دن سب سے بلند رتبہ جو ہوگا عبادت کا، وہ کون سی عبادت ہے؟ کسی صحابہ نے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ آپ دیکھیے، جواب سنیے نبی کریم کا، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بلند رتبہ عبادت ہوگی، بلند رتبہ۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نیکیوں کی قسمیں تو بہت ہیں، اور میں ان سب کو انجام دینے کی استطاعت یعنی طاقت نہیں رکھتا، بہت ساری نیکیاں، لیکن میں کیا کروں، میں تو نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے کوئی ایسی چیز آپ بتا دیں کہ میں جس کو بالکل پکا اپنی گرہ میں باندھ لوں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا بہت زیادہ باتیں مجھے نہ بتائیے گا کیونکہ میں بھول جاؤں گا۔ اب آپ دیکھیے آج کل ہمارا بھی حال یہی ہے، ہمیں کوئی بہت زیادہ بتائے ہم بھی بھول جاتے ہیں۔ تو صحابی نے جب یہ کہا کہ مجھے کوئی ہلکی پھلکی آسان چیز بتائیے جسے میں پکا کر لوں، اور پھر مجھے بہت زیادہ نہیں بتائیے گا کہ میں بھول جاتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہا کرے۔ جامع ترمذی میں ہے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، ان کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر جہاں ہے وہ گھر زندہ ہے، اور بغیر ذکر کے جو گھر ہے وہ مردہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ کسی مجلس سے اس حالت میں اٹھ جائیں کہ اس میں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی نے بھی نہیں کیا ہو، تو وہ مردار گدھے پر بیٹھے اٹھے، اور یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث بنے گی۔ یعنی حسرت کیا ہوگی کہ ہم نے اتنا وقت بیکار ضائع کر دیا۔ ابو داؤد سے روایت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ذکر کی اہمیت کے لیے میں آپ کو یہ احادیث بتا رہی ہوں۔ اسی طرح حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجلس کے آخر میں یہ کلمات ضرور پڑھ لینے چاہیے،
یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا مجلس کے آخر میں کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اس سے مجلس کی کوتاہیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، نسائی سے روایت ہے۔ اور ذکر اللہ جو ہے، ذکر اللہ، ان کی عظیم جو ہے فضیلتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ اس کے لیے کوئی شرط اللہ تعالیٰ نے عائد نہیں فرمائی کہ آپ جی وضو کریں، آپ کا رخ جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کا رخ جدھر بھی ہو، آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، یکسوئی سے آپ ذکر کر سکے تو بہت اچھا ہے۔ آپ کے دل کی اندر سے کیفیت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ یکسو ہو، لیکن اگر اس کا بھی موقع نہیں ملے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام میں لگے ہوئے ہر حال میں یہ عبادت انجام دی جا سکتی ہے۔ آپ دوسرے کاموں کے دوران، اور اس میں وضو شرط نہیں ہے بلکہ حالت جنابت اور حالت حیض میں بھی، سمجھ نہیں نا آپ، حالت جنابت اور حالت حیض میں بھی یہ ذکر جائز ہے۔ صرف جب آپ برہنہ حالت میں ہوں یا نجاست کے ایسے مقام پر ہوں، مثلا بیت الخلاء میں، باتھ روم وغیرہ میں ہوں، تو زبان سے ذکر نہیں کرنا چاہیے اگر ایسی کوئی کیفیت ہو، لیکن اس وقت بھی دل میں ذکر کرنا جائز ہے، دل میں کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس عظیم عبادت کا ثواب جو ہے نا، انسان ہر وقت، ہر لمحہ، بغیر کسی مشقت، بغیر کسی محنت کے حاصل کر سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مناسب تو یہ ہے کہ دن رات میں کچھ وقت ہم لوگوں کو ایسا مقرر کر لینا چاہیے کہ جس میں باقاعدہ ہم باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ باقی ٹائم جو ہے وہ چلتے پھرتے، کاموں کے درمیان، لیٹے بیٹھے، جتنے بھی ذکر کی توفیق ہو وہ سب نعمت ہی نعمت ہے۔ خاص خاص اذکار کے لیے جو ہے آپ مختلف کتابوں کا مطالعہ کر سکتی ہیں، اور اس میں اگر آپ زبان سے چلتے پھرتے اپنے اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اس کے علاوہ جو اذکار ہیں اس کے لیے آپ، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اپنے پاس کتاب رکھ کے اپنی نماز، جائے نماز کے پاس رکھ کے، اور نمازوں کے بعد ذکر کر سکتی ہیں۔ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہیں سب سے محبوب 4 کلمات ہیں، سب سے محبوب 4 کلمات ہیں۔ یہ میرے نبی نے فرمایا، غور کیجئے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ جو 4 کلمات ہیں نا، ان کی دیکھیں ترتیب بدلی جا سکتی ہے۔ آپ اس کو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایسے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ صرف اکیلا اکیلا توڑ کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ بھی پڑھ سکتی ہیں، صحیح مسلم سے ہے۔ تو دیکھیے کہ یہ کلمے اللہ تعالیٰ کے نزدیک 4 محبوب ترین کلمات ہیں، اور جب انسان بندہ ان کو ادا کرتا ہے تو یہ اللہ کے عرش کے گرد گھومتے رہتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کی آواز کہاں تک جا کے پہنچتی ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ 2 کلمے، دوسری اگلی بات بتا رہی ہوں کہ 2 کلمے رحمان کو یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور وہ زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان عمل میں وہ بہت زیادہ وزنی ہے۔ میزان میں ان کا، یعنی ہمارے ترازو میں جب انہیں رکھا جائے گا قیامت کے دن، تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، اور وہ 2 کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بخاری اور مسلم سے یہ روایت ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ حدیث میں ہے، کثرت سے پڑھا کرو، ذکر ہے نا اللہ کا، کیونکہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین کلمہ ہے۔ تو کیونکہ یہ کلمات جو ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ہیں، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے تو اس کو اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اولاد اسماعیل میں سے، آپ کو پتہ ہے بنی جتنی بھی خلقت ہے اس پر اولاد اسماعیل کو فضیلت حاصل ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کو فضیلت حاصل ہے، اور پھر ان کی اولاد میں سے ویسے ہی کسی غلام کو آزاد کرنا یا کسی انسان کی خدمت کرنا کتنے بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے جو صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔
اور یہی کلمات اگر شام کو کہے تو صبح تک یہی فائدے حاصل ہوں گے۔ ابو داؤد سے یہ روایت ہے کہ 10 غلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ مٹائے جائیں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اور شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر صبح پڑھا تو شام تک، اور اگر شام کو پڑھا تو صبح تک۔ اور آپ ذکر میں یہ بھی شامل کر سکتی ہیں جو حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، قرآن کی آیت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ذکر کی اہمیت آپ کو پتہ چلی کہ ذکر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی بڑی عبادت ہے، جو کہ ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کاموں کے دوران، ڈرائیو کرتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، بچوں کو اسکول لانے لے جانے چھوڑنے، آفس کے کاموں کے دوران، اپنے گھر کے کاموں کے دوران جیسے جیسے ہم کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں آج سے اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ ہماری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ہر وقت اپنے زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری و ساری رکھیں گے۔ اگر آج ہماری زبان کو اس چیز کی عادت ہوگی اور ہم یہی عادت اختیار کیے ہوئے رمضان میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی رحمت پر پورا بھروسہ ہے کہ رمضان کی کوئی بھی ساعت، کوئی بھی پل، کوئی بھی گھڑی، کوئی بھی لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوگا۔ یعنی جب ہم ظاہر ہے کہ انسان کو اپنے دوسرے کام بھی کرنے ہوتے ہیں نا روزے کے دوران، اپنا عبادت کے علاوہ، یعنی کہ جب اپنا کھانا پکانا، افطاری، سحری بنانا، یہ سارے کام بھی کرنے ہوتے ہیں نا، وہ تو ایسے کاموں کے دوران بھی ہم عبادت میں رہ سکتے ہیں اللہ کا ذکر کر کے، اور بہت زیادہ ہم اجر و ثواب کما سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن میں جڑ کر۔ اور اللہ کے نبی نے جیسا کہ میں نے احادیث کی روشنی میں آپ کو بتایا کہ یہ سب سے اللہ تعالیٰ سے جڑنے، اللہ کے نزدیک ہونے اور اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر رہتی ہے زبان، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سمجھ لیں کہ ہر وقت اس کے الفاظ جو ہیں وہ عرش کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ تو وہ شخص کتنا محبوب ہوگا جس کے زبان پر یہ اتنے محبوب کلمے ہوں، اور کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، اور گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو میں آپ سب سے اور بھی یہ گزارش کروں گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ اللہ تو ہماری زبانوں کو ہر وقت اپنے ذکر سے تر رکھ دے، اتنا تر کر دے کہ ہم فضول گفتگو سے، ہم گھنٹوں فون پر باتیں کرنے سے، اور ہم بیکار کی چیزوں میں محو ہونے سے بچ جائیں، ہم اور ہمارے بچے اور ہماری نسلیں ہر پل اللہ تیری رحمت کے سبب تیرے ذکر میں ڈوبے رہیں، اور تیرے ذکر کے ساتھ ہم اپنی دنیا بنائیں، تیرے ذکر کے ساتھ ہم اپنے دین کو سنواریں، اور تیرے ذکر کے ساتھ ہم تجھے راضی کریں۔ روز قیامت یہ ذکر ہمارے نامہ اعمال میں بہت وزنی ہو کر اللہ پاک اسے داخل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عادت کا حصہ بنائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان کی حالت میں ہو، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو بھی ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔